حسن خان میواتی، باپ کا نام الاول خان میواتی، یہ راجہ نہرو خان کی اولاد میں سے تھا۔ اس خاندان نے 200 سال تک میوات پر حکومت کی۔ حسن خان میواتی 6.5 فٹ سے زیادہ قد کاٹ، سفید گندمی رنگ، بھرا ہوا جسم، بڑی بڑی مونچھیں اور درمیانی داڑھی، روبدار بھاری آواز، بات کرتے ہوئے پر اعتماد، امن پسند، صلح پسند، جھوٹ اور ظلم کے خلاف۔ یہ دہنگل گود کا نوجوان، بہادر اور دلیر ایسا کہ 500 ماہر سپاہیوں پر بھاری۔ جب ایک دفعہ اس بہادر راجہ کا شیر سے سامنا ہوا تو اس نے اپنی تلوار ایک طرف پھینک دی اور خالی ہاتھ شیر کا مقابلہ کیا اور اس شیر کو مار گرایا۔ حسن خان اپنی بہادری کی وجہ سے سارے ہندوستان میں مشہور تھا، اور یہ اپنی بہادری، شجاعت اور اکھڑ پن راجہ کی وجہ سے پورے ہندوستان میں جانا جاتا تھا۔ جوان ایسا تھا کہ اپنی دونوں بغلوں میں سپاہیوں کو دبوچ کر قلعہ کی دیوار پر دوڑ لگایا کرتا تھا۔ جب رانا سانگھا اور حسن خان میواتی نے ظہیر الدین کو خط لکھا کہ ظہیر الدین اپنی فوج سمیت ہندوستان پر حملہ کر دے، اس وقت ظہیر الدین کابل کا حکمران تھا۔ انہوں نے ظہیر الدین کو یقین دہانی کروائی کہ تم ہم کو ابراہیم لودھی کے ساتھ نہیں پاؤ گے، بلکہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اس خط کے جواب میں بابر نے ہندوستان پر حملہ کر دیا، لیکن رانا سانگا کی باتوں میں آ کر حسن خان میواتی نے نہ تو لودھی تخت کا ساتھ دیا اور نہ ہی ظہیر الدین بابر کا۔ بابر نے پانی پت کی پہلی لڑائی جیت لی اور ابراہیم لودھی کو شکست دے کر مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اب بابر کی نظر ان دونوں راجاؤں یعنی راجہ رانا سنگھ اور حسن خان میواتی پر تھی۔ مغل بادشاہ بابر نے حسن خان کے بیٹے کو دھوکے سے پکڑوا کر قید کر لیا۔ اب یہ حسن خان کے لیے بہت مشکل وقت تھا۔ اس نے اپنی ذہانت کا استعمال کیا اور ظہیر الدین بابر کی بیوی کو اپنی منہ بھولی بہن بنا لیا۔ پھر بابر کی اسی بیوی نے بابر سے سفارش کر کے حسن خان کے بیٹے کو رہا کروایا۔ تخت بابری میں بابر لکھ چکا ہے، یہ میری زندگی کی بڑی غلطیوں میں سے ایک غلطی تھی۔ جب رانا سانگا اور بابر میں جنگ کا فیصلہ ہو گیا تو بابر نے حسن خان کو ایک خط لکھا جو آج بھی ریکارڈ میں موجود ہے، اور اس خط میں لکھا، حسن خان، میں بھی کلمہ گو ہوں اور تم بھی کلمہ گو ہو، لہٰذا تم مغل فوج کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور اس اقدام کے عوض تمہیں ایک بہت بڑی جاگیر عطا کی جائے گی اور تم زیادہ بڑی ریاست کے راجہ بن جاؤ گے۔ اس خط کے جواب میں حسن خان نے ایک جوابی خط بھیجا جس میں اس نے لکھا، بالکل ٹھیک کہا، تم بھی کلمہ گو اور میں بھی کلمہ گو، لیکن میں اپنے راجپوتانہ خون اور اپنے وطن کی حفاظت کروں گا اور اپنے بھائی کا ساتھ دوں گا۔ حالانکہ ہندوستان میں اور بھی کئی راجہ موجود تھے جن سے بابر مدد طلب کر سکتا تھا، لیکن اس نے حسن خان کو ہی موزوں سمجھا، اور اسی طرح رانا سانگا نے بھی بابر کے مقابلے کے لیے حسن خان پر یقین کیا اور اس سے ساتھ دینے کی درخواست کی، جسے حسن خان نے قبول کر لیا۔ اس وقت پورے ہندوستان میں حسن خان میواتی جیسا کوئی بہادر، دلیر اور ناڈر راجہ نہیں تھا۔ جب خانوا کے میدان میں جنگ شروع ہونے والی تھی تو حسن خان اور رانا سانگا کی فوج کو دیکھ کر بابر کی فوج نے لڑنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے اتنا لمبا سفر کیا اور ابراہیم لودھی کو شکست بھی دی، اب پھر اتنی بڑی فوج اور ہاتھیوں کا مقابلہ کس طرح کریں؟ بابر نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، آج مجھے اس جنگ میں فتح یاب کروا دے، میں پھر کبھی ساری زندگی شراب نہیں پیوں گا اور نہ ہی کبھی کھوپڑیوں کا مینار بناؤں گا۔ جنگ شروع ہو گئی۔ بابر نے اس جنگ میں توپ کا استعمال کیا اور انہی توپوں کی بہترین حکمت عملی سے بابر نے ابراہیم لودھی کو بھی شکست دی۔ بابر نے توپوں سے حملہ شروع کر دیا
जंग के आगाज में ही राणा सांगा जख्मी हो गया और इसकी आंख जख्मी हुई और हाथ कट गया और वो मैदान जंग छोड़कर भाग निकला। जब राणा सांगा की फौज को इस बात का इल्म हुआ तो इसकी फौज हिम्मत हार गई और आधी फौज मैदान जंग से भाग निकली, क्योंकि राजा की मैदान से भाग जाने या झंडा जमीन पर गिर जाने से फौज शिकस्त तस्लीम कर लेती थी। इस सारे मामले के बाद हसन खान मेवाती ने फौज की कमांड संभाल ली। उसने फौज से एक खिताब किया, फौज को हौसला दिया और इनको मुखालिफ फौज के खिलाफ इकट्ठा किया। बाबर की बीवी और हसन खान की मुंह भोली बहन ने तमाम जायजे के बाद हसन खान को जंग बंदी की पेशकश की और कहा, हसन खान तुम जंग बंद कर दो, मुगल हुकूमत तुमको बहुत बड़ी जागीर अता करेगी। तारीख के मुताबिक हसन खान को 7 पैगाम भेजे गए, लेकिन हसन खान ने कहा कि आज अगर मैं इस जंग में पीछे हट गया और हथियार डाल दिए तो तारीख में लालची, डरपोक और धोखेबाज कहलाऊंगा। जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत अच्छी। जैसे टीपू सुल्तान ने कहा था कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। तारीख गवाह है कि राणा सांगा की 80% फौज मैदान छोड़कर भाग गई थी, जबकि हसन खान समेत 12,000 मेवाती फौज बहादुरी से लड़ती हुई खानवा के मैदान में शहीद हो गई। ये है असल बहादुरी और जुर्रत का मैदान, जहां हसन खान अपनी 12,000 फौज समेत शहीद हो गया और एक भी म्यो सिपाही मैदान छोड़कर नहीं भागा और सब के सब शहीद हो गए। हसन खान मेवाती 17 मार्च 1527 को बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गया। हसन खान की शहादत के बाद बाला किला बर्बाद हो गया और मेवात से मेयों की हुकूमत हमेशा के लिए खत्म हो गई। हसन खान जानता था कि मैं बाबर से जंग लड़ रहा हूं और शहीद हो जाऊंगा और 12 की 12,000 फौज भी मारी जाएगी और मेवात सल्तनत भी खत्म हो जाएगी। लेकिन इस सब के बावजूद हसन खान राजपूताना खून की हिफाजत और मेवात की इज्जत की खातिर शहीद हो गया। तासुब की वजह से हिंदुस्तान की तारीख में हसन खान की तारीख मसक करने की कोशिश की गई, जबकि वो राजा जो तारीख के लायक नहीं थे, मैदान से भाग जाने वाला राजा तारीख में बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया, जबकि बड़ा और दलेर राजा हसन खान मेवाती उसकी तारीख खत्म कर दी गई। आज हम मेओ जिंदाबाद यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से दरख्वास्त करते हैं कि अब से हर 17 मार्च को हसन खान की शहादत का दिन मनाया जाएगा और इस अजीम मेओ हीरो को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा।